یا نعمت کی ناقدری کرتا ہے، نافرمانی گناہ کیا، تو اب توبہ تو کر لیا، کیفیت تھوڑی فوراً آ جاتی ہے. ہرا بھرا درخت ہے، آگ لگی تو جو ہری بھری شاخیں ہوتی ہیں وہ جلتی نہیں ہیں، پتے میں موسم جو خدا کے بعد میں سے باہر جو آتا ہے، اب ہری بھری پتیاں ہیں تو ہری بھری ہیں، تازی ہیں، تر ہیں، وہ جلتی نہیں ہیں. ہمارا کہتے جھوس گیا، راکھ نہیں بنتی ہو. اب اس کو آپ نے توبہ کر لیا، روئے دھوئے، اب چاہتے ہیں کہ پھر وہ کیفیت آ جائے. اب جب درخت نے وہ دوبارہ موسم خدا آ کے پتے جڑ جائیں گے، پھر اس کے بعد جو آہستہ کو اوپر نکلے گی، 1 سال لگ جاتا ہے. ہمیں چاہتے ہیں ہم نے توبہ کر لیا، روئے دھوئے، اب تو پھر بھی کیفیت نہیں آئی، کیفیت فوراً آ جائے. یہ دھوکہ ہے. یہ بہت لوگ دھوکہ اس میں کھاتے ہیں. ہم توبہ بھی کر لیا پھر بھی کیفیت نہیں آئی. فوراً کیسے کیفیت آئے؟ اب زخم لگا لیا آپ نے، مرہم پٹی فوراً اچھا ہوتا کیا؟ تو گناہ کی وجہ سے کیفیت اللہ چھین لیتے ہیں آدمی کا، تو آدمی پھر افسوس کرتا ہے، روتا دھوتا بھی ہے، بہت دنوں بعد مایوس بھی ہو جاتے ہیں. میرے بزرگوں تو باتیں یاد کرتا ہوں. تیسرے فرماتے ہیں کھانے پینے کی بے احتیاطی، حرام کھانا ہے، مشتبہ کھانا ہے، سود ہے، غلط کاروبار ہے. ایسے جو واقعات ہیں آپ حیران رہ جائیں گے. مجھ سے ایک آدمی گاڑی چلا رہے تھے، کسی جگہ جانا تھا، واقعہ سنایا 20-25 لاکھ روپیہ دیا کاروبار کے لیے کسی نے، بہت مشہور آدمی ہے، میں نام لوں سب پہچان جائیں گے. ایسا آدمی شرکت کے لیے نہیں نفع ہوا. اس نے کہا کہ ان کا نقصان ہو گیا، بولے ہمارا بیاج لاؤ. اتنا بڑا آدمی، دینداری مشہور آدمی، کہا تھا میرا بیاج لاؤ، میں بیاج دیتا اتنا اس کو بیاج ملتا. وہ کہتے تھے، مجھ سے بیٹھ چکی ہیں، مہمان ہیں، کہتے تھے کہ میں مقروض تھا، سود پر بینک سے لیا تھا، تو میں نے جو ہے اور لوگوں سے قرضہ لیا، 6.5 کروڑ قرض تھا. میں نے کہا پہلی بات توبہ کر لو، آئندہ قرض سود پر نہیں لیں گے، توبہ کرو. تمہارے پاس جو فاضل چیزیں تمہاری ہیں نا، فاضل چیزیں، اس کو بیچ دو اور بیچ کے ادا کرو، ہمارے بس میں کرو. پھر اللہ سے معافی مانگو، روتے رہو، مانگتے رہو، اللہ ان کو جزائے خیر دے. انہوں نے کئی دکانیں ان کی تھیں وہ بیچ دیا، زمین تھی وہ بیچ دیا. کہنے لگے 2.5 کروڑ رہ گیا. بینک والوں کو اتنا تھا، اس پر وہ تیار تھے کہ ہم نے کہا دیکھو ہماری وہ عمارت ہے 6 کروڑ کی ہے، تم 2.5 کروڑ میں لے لو، مجھ کو نہیں، اللہ کی نافرمانی زندگی نہیں گزارنا مجھ کو، میں نے توبہ کر لیا، 2.5 کروڑ میں لے لو، تم بچے بیچ کے تم لو لے لینا، مگر مجھ کو تو اب نہیں کرنا ایسا. جب ایمان زندگی میں آتا ہے نا میرے بزرگ دوستوں، ہر کو بیان دینا آسان ہو جاتا ہے. خیر انہوں نے وہ سب ختم ہو گیا. تو کہتے تھے جن سے میں نے قرض سودی لیا تھا، اشراق کی نماز پڑھ کر تسبیح ہاتھ دے کے آگے بیٹھتے تھے، بھائی آج 1 تاریخ ہے، بیاج لاؤ. مجھ سے خود بیان کر سامنے میں کیا بتاؤں، کہ 1 تاریخ پہنچے تھے، آج 1 تاریخ بیاج لاؤ. کہنے لگے اللہ نے سب ختم کرا دیا، اللہ کا احسان ہے. اور لوگ کہتے تھے پیسہ لو، تیارت کرو نا. نام کے مسلمان، ظاہر میں دیندار نظر آنے والے یہ کہتے تھے. مجھ سے انہوں نے سنایا واقعہ. تو میرے بزرگ دوستوں اس کو کیا کریں، کہ واقعات آتے ہیں اب حیران ہو جاتی. ایک آدمی بیٹھے یہاں، ان سے قرض جو ہے ان کی بہن نے قرض لیا تھا، مشورہ کہ مجھے دے دو، بہن پیسہ دے دو، بہن کا معاملہ جاری بری ہو جائے، دے دو. دے دیا. بولے بیاج لاؤ، بیاج لاؤ. ہم کیا سود لاؤ. حالانکہ میرے بزرگوں جتنا ہی سخت سزا اللہ تعالیٰ نے سود کے بارے میں بیان فرمایا ہے، کسی عمل کی ایسی سزا نہیں بیان، کسی گناہ نہیں بیان فرمایا. اتقوا اللہ وذروا ما بقی من الربا ان کنتم مؤمنین. ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سود چھوڑ دو اگر ایمان ہے، مسلمان ہو. اللہ فرماتے ہیں فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا، اور تم نے سود نہیں چھوڑا، فَأَذِنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، اعلان جنگ ہے اللہ رسول تم سے، اللہ کے اعلان جنگ ہے، اللہ رسول اعلان جنگ ہے. اللہ اعلان جنگ فرمائے. ایک آدمی فرماتے ہیں کہ میں
رات عبادت کی رات تھی. ابن حجر مکی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں عبادت کی رات تھی, میں گیا ابا قبر پر گیا تو مجھ کو کراہنے کی آواز آئی دوسرے قبر سے. 15 شعبان کی رات, مغفرت کی رات, چھٹکارے کی رات, آواز کراہنے کی آئی. کہنے لگے کہ میں پوچھا ہے کون ہے, بڑے نمازی آدمی تھے, اچھے آدمی تھے. کہ میں تو سمجھا کوئی بات ہوگی اور کوئی بات ہوگی. ایک تقریب بوڑھے آدمی گزرے, مگر کسی قبر ہے, اندر سے کراہنے کی آواز آ رہی, عذاب کی آواز آ رہی. ہاں ایک آدمی نمازی تھا لیکن سود لیا کرتا تھا. ایک آدمی ایسا تھا سود پر زنا پر عذاب عامہ ہے, زکات نہ دینے میں عذاب عامہ ہے. حدیث شریف آتا ہے, پڑھیے. سود لینے